اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والے پر ڈر چھا گیا، اور یہودا کے تمام کوستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا۔ توبہ کی صدا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا بھائی بابر مسیح آپ کے لیے حاضر ہوں۔ میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند آپ کی نگہبانی اور حفاظت کرے۔ خداوند آپ کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے، آمین۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا جو کلام مقدس لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کچھ یوں اس طرح سے ہے: مقدس لوکا با مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا پہلا باب، اس کی 56 آیت سے لے کر 70 آیت تک خداوند کا زندہ پاک کلام پڑھا اور سنا جائے گا۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیو، چلو آج کا کلام مقدس سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ خداوند نے آج کے کلام مقدس میں ہماری بہتری کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے کیا ہم کو نصیحت بیان کی ہے اور کیا ہم کو سکھانا چاہتا ہے۔ ولادت یوحنا۔ اب الاسبات کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہا کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں ہے۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے تختی منگوا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والے پر ڈر چھا گیا، اور یہودا کے تمام کوستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے مامور ہوا اور نبوت کر کے کہنے لگا کہ مبارک ہو خداوند خدایا اسرائیل، کیونکہ تو نے توجہ کر کے اپنی امت کی مخلصی بخشی، اور اس نے اپنے بندے داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے قرن نجات نفس کیا، جیسا اس نے اپنے ان انبیاء پاک کے منہ سے کہا تھا جو قدیم سے ہوتے آئے ہیں، کہ اس نے ہم کو ہمارے دشمن سے اور ہمارے سب کنا واروں کے ہاتھ سے نجات دی، اور کہ اس نے ہمارے باپ دادا پر رحم کر کے اپنے پاک عہد کو یاد فرمایا، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی، کہ وہ ہمیں یہ عنایت فرمائے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی پا کر ہم بے خوف اس کی خدمت کریں، پاکیزگی اور صداقت کے ساتھ۔ اور تو اے بچے حق تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کے آگے آگے اس کی راہیں تیار کرتا جائے گا، تاکہ ان کے گناہوں کی معافی سے اس کی قوم کو نجات کی معرفت دلائے۔ ہمارے خدا کی اس یقین رحمت کی وجہ سے اس کے ساتھ عالم بالا کی فضل ہم پر آئے گی، تاکہ ان کو روشنی بخشے جو تاریکی اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں،
اور ہمارے قدموں کی سلامتی کی راہ میں ہدایت کرے۔ اور وہ بچہ بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے دن تک ویرانوں میں رہا۔ آج کا کلام مقدس پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت اور خداوند کا شکر ہو۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا کلام مقدس آپ سب نے سنا۔ آج کے کلام مقدس کے وسیلے سے آپ سب برکت پائیں۔ آج کا کلام مقدس ہماری زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ آج کے کلام مقدس میں جو بھی پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس وسیلے سے ہماری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ خداوند اپنے مبارک لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، ان پر ایسے ہی میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل لازمی لکھا کریں اور اس ویڈیو پیغام کو آگے دوسرے بہنوں بھائیوں تک شیئر لازمی کریں۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، خداوند اس وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ خداوند ہمیشہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے اور رہتی دنیا تک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ۔ خداوند کا شکر۔